دیکھیں آپ، حب سے نکلے گرمی کی امس، حب سے نکلے دل مستر سے بلائیں جائیں، حب سے نکلے دل مستر سے بلائیں جائیں، کھڑکیاں کھول مدینے سے ہوائیں آئیں، حب سے نکلے دل مستر سے بلائیں جائیں، کھڑکیاں کھول مدینے سے ہوائیں آئیں، ابر رحمت کی طرح ان پہ جوانی آئے، لوریاں جن کو درودوں کی سنائیں مائیں، ابر رحمت کی طرح ان پہ جوانی آئے، لوریاں جن کو درودوں کی سنائیں مائیں، ملک الموت بھی آئیں تو یہ کہہ دیں ان سے، محفل ذکر نبی ہے نہ اٹھائیں جائیں، ملک الموت بھی آئیں تو یہ کہہ دیں ان سے، محفل ذکر نبی ہے نہ اٹھائیں جائیں، محفل ذکر نبی ہے نہ اٹھائیں جائیں، مل کے سب لوگ پڑھیں صلی اللہ صلی اللہ، وہ ملائک کی جو شانوں پہ ہیں دائیں بائیں، ملک الموت بھی آئیں تو یہ کہہ دیں ان سے، محفل ذکر نبی ہے نہ اٹھائیں جائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں تھوڑی سی بات کرتا ہوں، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میں نے بڑی محفلیں کی ہیں اس علاقے میں، میں خالی ہوتا ہوں تو ضرور اپنے دوستوں کے گھروں میں، نیاز بھائی ہے آتے ہیں، یا عبد الجلیل بھائی ہیں، سید راجو بھائی، ان کے گھروں میں ہم تو 2-2 گھنٹے محفلیں کرتے ہیں۔ میری آدھی باتیں تو یہ سب بیٹھے ہوئے ان کو یاد ہو چکی ہوں گی، اور میں ان کو اس لیے بلاتا ہوں محفلوں میں کہ اگر میں بھول جاؤں تو مجھے بتا دیجئے گا۔ سبحان اللہ۔ تو بچے بیٹھے ہیں سامنے، یہاں پر بڑوں کی ضرورت تھی تو جن کے آنے سے تھوڑی سی انرجی طاقت ملتی ہے۔ دیکھیں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ جو میں نے تمہارے پاس بھیجا، ارسال کیا، ارسلناک، جو ہم نے تمہارے پاس بھیجا، ہاں مطلب اللہ کہنے کہ یوں ہی نہیں بھیجا، بے مقصد نہیں بھیجا۔ آپ پڑھنے کے لیے گئے ہیں، ہاسٹل میں ہیں، یونیورسٹی میں ہیں، کالج میں ہیں، جامعہ میں ہیں، ادارے میں، باپ کہتا ہے بیٹا تجھے میں نے یوں ہی نہیں بھیجا وہاں جا کے گپ شپ کر، تجھے میں نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ آپ سے باپ اتنا کہہ سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول جب زمین پہ آئے تو اللہ فرماتا ہے وہ جو میرا حبیب گیا نا زمین پر، وہ کائے کے لیے گیا؟ رحمت للعالمین بن کے زمین پر آیا ہے۔ عالم کا لفظ نہیں ہے، ورڈ کا لفظ نہیں ہے، اس کے آگے یس لگا ہوا ہے، ورڈز۔ عالم کا لفظ نہیں، ایک دنیا کی بات نہیں کی اللہ نے، عالمین کی بات کی۔ جتنی بھی زمین اور آسمان کے درمیان مخلوقات ہیں، اللہ نے ساری مخلوق کے لیے اپنے حبیب کو رحمت بنا کے بھیجا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اس کی آواز بھائی اور کم کریں، آواز اور کم کریں۔ سارے عالم کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو رحمت بنا کے ارسال کیا، ارسلناک، ارسال کیا، ٹھیک ہے، یوں ہی نہیں بھیجا، سمجھ رہے ہیں؟ اب وہ اگر رحمت بن کے زمین پر آیا تو اس کا سلوک زمین والوں کے ساتھ کیسا تھا؟ حضور اگر رحمت بن کر کے آئے تو غریبوں کے ساتھ حضور کا سلوک کیا تھا؟ پڑوسیوں کے ساتھ حضور کا سلوک کیا تھا؟ جانوروں کے ساتھ حضور کا سلوک کیا تھا؟ ان کے لیے حضور رحمت کیسے ثابت ہوئے؟ جو حضور کی مائیں تھیں ان کے لیے حضور کیسے رحمت ثابت ہوئے؟ جن لوگوں نے حضور کو اپنا دودھ پلایا حضور ان کے لیے کیسے رحمت ثابت ہوئے؟ مجھے اسی حوالے سے تھوڑی سی بات کرنی ہے تاکہ اس نوح اور میوات کے دور میں میرے ان بھائیوں کو تھوڑی سی تسکین حاصل ہو جائے، ٹھیک ہے؟ ابھی جو راستے میں یہ شاہراہ ہے اس کو ختم کر دیں، کرسیاں لے کر قریب آ جائیں، جو میرے بھائی پیچھے بیٹھے ہوئے ذرا سا قریب بیٹھ جائیں، گلی بند کر دیں آپ لوگ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، کام آپ کو زحمت دیتے ہیں، ہم تو انتظار کرتے ہیں کہ آپ خاموشی سے ملیں اور آگے آ جائیں، ذرا سا بیٹھیں، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا رسول اللہ۔ حضور زندوں کے لیے بھی رحمت ہیں، حضور مردوں کے لیے بھی رحمت ہے، حضور اپنی ماں کے لیے بھی رحمت ہے، اپنی بہنوں کے لیے بھی رحمت ہیں، حضور اپنی دائی حلیمہ کے لیے بھی رحمت ہے،
اسی کو مجھے ثابت کرنا ہے، بہت آسان بات کرتا ہوں، زیادہ حوالہ جات میرے ذہن پہ بھی نہیں ہے اور مجھے گفتگو اس ثقیل انداز میں کرنی بھی نہیں آتی، مجھے تو آپ سے بات کرنے کی خواہش ہوتی ہے۔ سنیں آپ، میرے آقا اگر رحمت ہیں تو کیا اپنی ماں کے لیے بھی رحمت ہے؟ میں اس ماں کی بات نہیں کرتا جس کو امی آمینہ کہتے ہیں، جن کی بات میں نے اگلے سال بیان کی اور مدنی نعت انفو میں آپ جب چاہیں سن سکتے ہیں۔ آج میں اس ماں کی بات کرتا ہوں جس کو امی حلیمہ کہتے ہیں۔ حضور کیا اس ماں کے لیے بھی رحمت ہے؟ تو آئیے بات کرتے ہیں۔ جب قرآن میں کہہ دیا گیا، اعلان کر دیا گیا، یہ میرا حبیب ساری دنیا کے لیے رحمت بن کے آیا، تو آئیے چن چن کر کے پوچھیں حضور کیا ان کے لیے بھی رحمت ہے؟ ان بہنوں کے لیے بھی رحمت ہے؟ ان بیواؤں کے لیے بھی رحمت ہے؟ بیٹیوں کے لیے بھی رحمت ہے؟ تو تھوڑی سی بات دیکھیں آپ، اللہ کے نبی اپنی ماں دائی حلیمہ کے لیے کیسے رحمت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو تقریباً 7 دن کے بعد مکہ شریف میں حضور کو دودھ پلانے کے لیے مکہ شریف سے تقریباً 200 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے ایک قبیلہ اپنے گھر کو چھوڑ کے مکہ آیا۔ اس میں زیادہ عورتیں تھیں۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا کام کیا تھا؟ ان کا کام یہ تھا کہ مکے کے بڑے بڑے لوگوں کے گھروں میں جو 1 مہینہ 10 دن 20 دن پہلے بچے پیدا ہوئے ہیں، ان بچوں کو ہم اپنے پستان کا دودھ پلائیں گے اور اس کے بدلے میں 1-1.5 سال کے بعد مجھے کچھ اس کے بدلے میں مزدوری ملے گی۔ اس نیت کے ساتھ وہ عورتیں قبیلے بنو سعد سے چل کر کے 200 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے مکہ شریف آئیں۔ ان میں بڑے بڑے اعلیٰ گھرانے کے مزاج کی متلاشی عورتیں تھیں، جو تلاش کرتی تھی کس کی بلڈنگ اچھی ہے، کس کے گھر اچھے ہیں، جہاں بچے ملیں گے تو ان کو دودھ پلانے پر مجھے زیادہ پیسے ملیں گے۔ ان عورتوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے مکے کے امیروں کے گھروں میں بچوں کے پیدا ہونے کے پتہ لگا لیے اور پھر ان کے بچوں کو اپنی گود میں لے لیا اور دودھ پلانے کی اجرت طلب کی، اور وہ مکے میں ایک جگہ اکٹھا ہونے لگی۔ 2-3 دن کی تلاش کے بعد امی حلیمہ کہتی ہیں کہ مجھے میری ایک سہیلی مل گئی جو میرے ساتھ قبیلے بنو سعد سے آئی تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ حلیمہ، میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ تجھے کوئی لڑکا نہیں ملا؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، میں نے بہت کوشش کی لیکن مکے میں ابھی وہاں تک نہیں پہنچ پائی جہاں کی کوئی اولاد میرے حصے میں ہو۔ تو میری سہیلی نے کہا ادھر چلی جا شیب ابی طالب کے پاس، یہ جو کبری ہے جو منی مزدلفہ عرفات کے لیے راستہ جاتا ہے نا، سرنگ ہے اس دور میں، صفا اور مروہ کے سامنے چلی جا، وہاں ایک گھر ہے جس گھر کے مالک کو حضرت عبد المطلب کہا جاتا ہے۔ ان کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے بڑا خوبصورت وہ، اگر اشارہ سمجھ گئے ہو تو سبحان اللہ کہہ دیں، آپ کے نبی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ وہ عورت کہتی ہے بڑا خوبصورت وہ، لیکن یتیم پیدا ہوا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہے تو بڑا وہ خوبصورت لیکن غریب بن کے پیدا ہوا، غریب گھر میں پیدا ہوا ہے۔ پیسے کم ملیں گے، دودھ پلائے گی تجھے پیسے کم ملیں گے، جا تیرا دل کہے تو اس بچے کو لے لے۔ امی حلیمہ کہتی ہیں کوئی بات نہیں۔ جب میں نے عبد المطلب کے دروازے پہ آ کے دستک دی تو عبد المطلب نکلے، بولے کیا بات ہے، آپ کون؟ میں نے کہا میرا تعلق قبیلے بنو سعد سے ہے، 200 کلومیٹر کے فاصلے سے تقریباً، اور میں وہاں سے آئی ہوں، دودھ پلانا میرا کام ہے، کوکھ کو کرائے پہ دیتی ہوں، یعنی پستان کرائے پہ دیتی ہوں۔ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، ہو سکے تو اس بیٹے کی مجھے زیارت کرا دیں، بات بن گئی تو پھر آپ کے بیٹے کو میں دودھ پلانے کے لیے 1-1.5 سال کے لیے لے کے جاؤں گی۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں حلیمہ کو لے کے اس کمرے میں گیا جس کمرے میں 1 ہفتہ پہلے اللہ کے رسول پیدا ہوئے تھے۔ ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ آواز بھائی اس کی اور کم کر دیں، تھوڑی سی اور کم کر دیں، اور کم کر دیں آواز، ہو سکتا ہے کہ برئی میں کوئی سونا چاہتا ہو تو اس کے نیند میں خلل نہ پہنچے، ٹھیک ہے، اس کے نیند میں خلل نہ پہنچے۔ میری گفتگو شاید ان کے کسی کام کی نہ ہو، لیکن آپ جیسے لوگ حضور سے محبت کرتے ہیں تو اللہ اس کا اجر ضرور دے گا انشاءاللہ۔ میری بات یہیں تک سنائی دے اور جو میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں ان تک سنائی دے، مجھے پوری کائنات سے مطلب نہیں۔ ابھی بہت لوگوں کو سیاسی باتیں کرنی ہیں، شہر کی تقدیر کے فیصلے کرنے ہیں، میری باتوں سے زیادہ ان کی اچھی باتیں ہوں گی۔ امی حلیمہ کہتی ہیں جب میں ڈیلیوری ہوم میں گئی جس کمرے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، سبحان اللہ، تو سامنے امی آمینہ بیٹھی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
سبز رنگ کی یا سرخ رنگ کی ایک چادر بچھائے ہوئے، سفید رنگ کی چادر کو اوڑھے ہوئے حضور آرام کر رہے تھے۔ حضور کا انداز استراحت سنیں، ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے، حضور کو پیدا ہوئے تقریباً 7 دن ہوئے۔ یونس بھائی آگے آ جائیں، یہاں پر بیٹھے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں سرکار کی آمد۔ مرحبا۔ بھائی جگہ دیں نیک لوگوں، بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں ماشاءاللہ، بیٹھے ماشاءاللہ۔ پھر سے بولیں ہاتھوں کو اٹھا کے سرکار کی آمد۔ سید صاحب کہاں بیٹھے؟ سید صاحب بیٹھے ہیں، سبحان اللہ۔ امی حلیمہ کہتی ہیں میں بیٹھ گئی، میں نے کہا آپ کون ہیں؟ تو امی آمینہ کہتی ہیں کہ میں آمینہ ہوں، یہ میرا بیٹا ہے جو میرے شکم سے پیدا ہوا ہے۔ امی حلیمہ کہتی ہیں میں بھی ایک طرف بیٹھ گئی۔ مورخ کہتا ہے کہ حضور درمیان میں آرام کر رہے تھے، حضور کی دونوں مائیں دائیں اور بائیں بیٹھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ او دودھ پلانے والی۔ اس نے کہا مجھے لوگ حلیمہ کہتے ہیں، میرے شوہر کا نام حارث ہے، حارث سعدی ہے، قبیلے بنو سعد سے آئی ہوں، اور آپ، میں نے فرمایا کہ میں ان کا دادا ہوں، اور آپ کون ہیں؟ تو امی آمینہ کہتی ہیں میں اس شہزادے کی ماں ہوں۔ تو امی حلیمہ کہتی ہیں، میں نے کہا اے امی آمینہ اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو حضور کے چہرے کی زیارت کرا دیجیے۔ ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ رخ سے نقاب اٹھاؤ بڑی دیر ہو گئی، ماحول کو تلاوت قرآن کیے ہوئے، اگر دقت نہ ہو تو مجھے حضور کا چہرہ دکھا دیجیے۔ امی حلیمہ نے جیسے کہا مجھے حضور کا چہرہ دکھا دیجیے۔ خدا کی قسم دیکھیں حضور کتنے خوبصورت تھے۔ امی آمینہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے شہزادے نبیوں کے سردار کے چہرے سے سفید رنگ کی چادر ہٹائی۔ امی حلیمہ نے حضور کو دیکھا تو تڑپ گئیں، سبحان اللہ۔ حضور کی وہ آنکھیں، اس سرمگی آنکھیں، وہ چشمان نور، وہ حضور کی پیشانی مبارکہ، حضور کے لب، حضور کے رخسار، حضور کا ذقن مبارکہ، حضور کی وہ مبارک انگلیاں، وہ صدر مبارکہ، وہ بطن مبارکہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امی حلیمہ کہتی میں بے چین ہو گئی۔ میں نے کہا کہ کتنا خوبصورت ہے یہ آپ کا شہزادہ، آج تک میں نے ایسا حسین چہرہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ آواز آئی دیکھتے بھی کیسے، بنانے والے نے دوسرا محمد بنایا ہی نہیں تھا۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول کتنے خوبصورت ہیں۔ معلوم ہے امی حلیمہ نے کہا کہ اے آمینہ میں نے پتا کیا، مجھے پتا چلا ہے کہ بہت ساری عورتیں تمہارے گھر میں تمہارے بیٹے کو لینے کے لیے آئی تھیں، لیکن غریبی کی وجہ سے تمہارے بیٹے کو کسی نے لیا نہیں۔ آپ لیکن ٹینشن مت لیں، میں تمہارے بیٹے کو لے کے جاؤں گی، آپ پریشان مت ہوں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں آپ کے اس بیٹے محمد کو لے کے جاؤں گی۔ اس سے پہلے میں نے سنا ہے کئی عورتیں آئی تھیں، غریبی اور یتیم کو سن کر کے چلی گئیں، لیکن میں لے کے جاؤں گی۔ امی آمنہ فرماتی حلیمہ چپ، یہ کیا بولتی ہے تو؟ بہت ساری عورتیں آئی تھیں، میرے بیٹے کو کسی نے قبول نہیں کیا، غلط۔ اگر کہنا ہے تو یہ کہو کہ میرے بیٹے نے کسی کو قبول نہیں کیا۔ سن حلیمہ، اگر میرے بیٹے کی مرضی ہوگی تو یہ تیرے ساتھ جائے گا، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت میرے بیٹے کو مکے شریف سے الگ نہیں کر سکتی ہے۔ امی حلیمہ کہتی ہیں آپ کرم فرمائیں، میری گود میں حضور کو دے دیں۔ روایتیں ہیں، امی آمینہ کہتی ہیں کہ میں نے آقا کریم کو اٹھایا، سبحان اللہ، حضور کو پیدا ہوئے 7 دن ہوئے تھے، میں نے حضور کو اٹھایا اور اٹھا کر کے جیسے امی حلیمہ کی گود میں دینا چاہا تھا، حضور اچھل کر کے امی حلیمہ کی گود میں چلے گئے۔ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ جیسے حضور امی حلیمہ کی گود میں گئے نا، جیسے تشریف لے گئے، ویسے ہی امی حلیمہ نے اپنے داہنے پستان کا دودھ مبارک نکالا اور حضور کو پلانا شروع کر دیا۔ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اس کے بعد سوچا کہ بائیں پستان کا دودھ پلاؤں تو حضور نے انکار کر دیا۔ یہ بڑی مشہور بات ہے۔ 20 سال پہلے ہندوستان کے پارلیمنٹ میں اسمبلی کے اسپیکر کے سامنے ایک غیر مسلم شخص نے کہا تھا مسلمانوں کے نبی نے انصاف نہیں کیا۔ اس وقت ایک
مسلم راجیہ سبھا کے ممبر تھے یہ بات انہوں نے بتائی میری موجودگی میں. میں نے کہا او لوک سبھا اسمبلی کے اسپیکر مجھے موقع دے میں ان کے سوال کا جواب دوں, مسلمانوں کے نبی نے انصاف کیسے کیا؟ بولے موقع ہے آپ بولے. تو میں نے کہا تھا کہ میرے نبی نے بچپن میں اپنی ماں حلیمہ کے ایک پستان کا دودھ پیا, وہ بھی دائیں پستان کا دودھ پیا, بائیں پستان کا دودھ نہیں پیا. حضور سے پوچھا گیا آپ نے امی حلیمہ کہ دائیں پستان کا دودھ پیا, بائیں کا نہیں پیا, ایک پیا دوسرے کا نہیں پیا؟ تو حضور نے فرمایا تھا ایک پستان کا دودھ میں نے حلیمہ کے بیٹے عبداللہ کے لیے چھوڑ دیا تھا. حضرت عبداللہ کے لیے چھوڑ دیا تھا. میرا امام کہتا ہے بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں, بچپنے کی عدالت پہ لاکھوں سلام. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو بچپنے کی عدالت پہ لاکھوں سلام. اور سننے بڑی پیاری بات ہے, ان بھائیوں کو یاد ہے, معلوم ہے آپ کو, یورپ میں جب پتا چلا کہ مسلمانوں کے نبی نے بچپن میں حلیمہ کے دائیں پستان کا دودھ پیا ہے, بائیں پستان کا دودھ نہیں پیا, اس پر ریسرچ کیا گیا. ریسرچ کے بعد یہ تو پتا کریں کہ مسلمانوں کے نبی نے ایک پستان کا دودھ کیوں پیا. تو پتا چلا سائنس کی تحقیق یہ نکھر کے سامنے آئی کہ عورتوں کے دائیں پستان میں دودھ کم ہوتا ہے, بائیں میں دودھ زیادہ ہوتا ہے. تو کم دودھ والے پستان کو حضور نے پی کے بتا دیا میں بھوکا رہوں لیکن میرا بھائی عبداللہ بھوکا نہ رہے. کہتے کیوں نہیں بچپنے کی عدالت پہ لاکھوں سلام. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو بچپنے کی عدالت پہ لاکھوں سلام. بچپنے کی عدالت پہ لاکھوں سلام. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی حلیمہ کے لیے کیسے رحمت بنے. ساری عورتوں کو حضور نے انکار کر دیا. امی حلیمہ سے حضور نے کتنا پیار کیا. ان کی وہ ڈگا مار اونٹنی جو پیدل اکیلے چلنے کو تیار نہیں تھی, لیکن امی حلیمہ کہتی ہیں جب میں حضور کو لے کے اس اونٹنی پر بیٹھی, حضور میری گود میں آگے بیٹھے ہوئے تھے. جیسے میں مکہ شریف سے نکل کر مکہ کی طرف پشت کر کے قبیلے بنو سعد کی طرف چلنے لگی نا, تو امی حلیمہ کہتی میری اونٹنی پلٹی. دیکھیں آپ, اونٹنی بھی کہتی ہے کہ حضور آپ میرے لیے بھی رحمت ہیں, وہ ہر عالم کی رحمت ہیں, کسی عالم میں رہ جاتے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. آپ کتنے خوش قسمت ہیں, ورنہ حضور تو ملائکہ کی دنیا میں آ جاتے, ان کے بیس میں آتے, لیکن اشرف المخلوقات کے حصے میں یہ نعمت آئی ہے, آپ کے حصے میں آئی ہے. امی حلیمہ کہتی ہیں حضور کو میں نے گود میں لیا اور جیسے مکہ شریف سے مڑی آگے گئی, میری اونٹنی نے کچھ قدم آگے بڑھایا اور مڑ کر کے میری اونٹنی نے مکے کی طرف, کعبے کی طرف اپنا چہرہ کیا. 3 مرتبہ اپنی گردن کو اوپر سے اٹھائی اور نیچے جھکائی, مکے کی زمین پر سلامی پیش کی. اور امی حلیمہ کہتی میری اونٹنی نے کہا اے پروردگار عالم, اے کعبے کے مالک, اے کعبے کو قبلِ عالم بنانے والے, اے سب سے بزرگ اور محتشم گھر خانہ کعبہ کے مالک, تیرا کتنا بڑا احسان ہے کہ مجھ جیسی کمزور اونٹنی کی پیٹھ پر نبیوں کا سردار بیٹھا ہوا ہے. نعرہ تکبیر. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. رسالت جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ ہر عالم کی رحمت ہے, کسی عالم میں رہ جاتے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. حضور معلوم ہے ایک مرتبہ مدینہ شریف میں تشریف فرما تھے. لوگ اپنی سگی ماں سے محبت نہیں کرتے, حضور نے کیسی محبت اپنی دائی سے کی ہے. حضور اپنی مبارک مسجد میں تشریف فرما تھے. جن کی مائیں نہیں ہیں نا, اور ان کی آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں اس قسم کی باتوں کو سن کے. میرے آقا تشریف فرما تھے اپنی مبارک مسجد میں, اور اچانک ایک بوڑھی عورت لاٹھی ٹیکتی ہوئی حضور کی مسجد میں داخل ہوئی. حضور نے اس بوڑھی عورت کو دیکھا تو حضور کھڑے ہو گئے. حضور کھڑے ہوئے تو صدیق و عمر بھی کھڑے ہو گئے, عثمان و علی بھی کھڑے ہو گئے, حضور کے صحابہ کھڑے ہو گئے. حضور کھڑے ہو کر کے آپ نے 2-4 قدم آگے بڑھ کر کے سلام کیا. سبحان اللہ. اس مبارک بوڑھی خاتون کی تعظیم بجا لائی. جب ان کے بیٹھنے کی بات آئی تو دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. حضور نے اپنی وہ چادر, جس چادر پہ کبھی کسی کو بیٹھنے کی توفیق نہیں مل سکی, حضور نے اپنی وہ چادر زمین پہ بچھا دی اور فرمایا امی آپ اس پہ بیٹھ جائیں. ذرا محبت سے جواب دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مرحبا. حضور اپنی ماں کے لیے رحمت ہے اور ہم زحمت بن گئے. مائیں گھر میں چیختی رہتی ہیں ایک خوراک دوا کے لیے,
اور ہم بیوی کی فرمائشوں کی فہرست کو یاد کرتے رہتے ہیں. اللہ اکبر. بڑا افسوس ہوتا ہے, بڑا افسوس. دعا کرو اللہ ہم سب کو ماؤں کی تعظیم کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے گھروں میں اگر مائیں ہیں تو وعدہ کرو حضور کی پیدائش کی شب میں سید صاحب کی جانب سے اس مجلس نور کا پچھم پٹی کے لوگوں کی کوشش کی بنیاد پر جب کبھی یہاں سے کنڈا, الہ آباد, ممبئی, عرب شریف جائیں اپنی ماں کا ہاتھ چوم کے جائیں گے انشاءاللہ. ہاتھوں کو اٹھا کے بولے انشاءاللہ. ماں نہیں ہے تو قبرستانوں پہ جایا کریں, بہت مبارک وجود ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ٹاپک میرا یہ نہیں ہے, ٹاپک ہے کہ حضور کیسے کیسے لوگوں کے لیے رحمت بن کے آئے. دیکھیں سبحان اللہ. امی کی باتوں میں, امی کے مراتب و درجات کی باتوں میں دیکھیں, بوڑھی عورت حضور نے بچھایا اپنی چادر مبارک بچھائی, فرمایا امی اس پہ بیٹھ جاؤ. بولے نا 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 میں اس پر نہیں بیٹھوں گی, نہیں بیٹھوں گی. تو حضور فرماتے میری ماں اس پر بیٹھ جا. تو معلوم ہے اس بوڑھی عورت نے کہا تھا تو مجھے اس چادر پہ بٹھانے کی بات کرتا ہے, تو رسولوں کا سردار ہے, تو نبیوں کا سردار ہے, تو وجہ تخلیق کائنات ہے, میں تیری چادر پر کیسے بیٹھوں؟ تو حضور نے فرمایا یہ چادر رسولوں کے سردار کی طرف سے نہیں ہے, یہ چادر ایک بیٹے کی طرف سے ہے اپنی ماں کی بارگاہ میں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میری ماں تو اس پر بیٹھ جا, بیٹھ جا. اس پر وہ بوڑھی عورت بیٹھ گئی. حضور نے بڑی پیار سے نظریں ڈالی, اور آپ کیسی ہیں, گھر کے لوگ کیسے ہیں؟ حضور خیریت پوچھتے رہے. ان کے لیے جو بھی اس وقت قیام و طعام کا, تبرکات کا, تحفے کا معاملہ تھا حضور نے سب دیا. جب وہ جانے لگی نا تو حضور ان کو دور تک چھوڑنے کے لیے آئے, اور حضور بڑے آبدیدہ تھے, حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے. وہ چلی گئیں تو صحابہ نے کہا آقا یہ بوڑھی عورت کون سی ہے؟ آج تک ہم نے اسے نہیں دیکھا. آئی تو آپ نے اتنی تعظیم کی, میرے آقا کی آنکھ میں آنسو آ گئے. حضور فرماتے ہیں اے میرے غلاموں تمہیں پتہ نہیں ہے کون ہے؟ کہا نہیں. حضور فرماتے ہیں میری ماں حلیمہ ہے, حلیمہ, جس نے مجھے بچپن میں دودھ پلایا ہے, جس نے مجھے بچپن میں پالا ہے. حضور ماں کے لیے بھی رحمت ہے.